سبحان اللہ وبحمدہ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 168 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے اس وقت حاصل کیا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے زمین میں سے پاک حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت شریفہ اور یہ اس کا ترجمہ۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما والو نے یہاں ارشاد فرمایا ہے تمام لوگوں سے مراد تمام بنی آدم سے، ہر ایک کے لیے حکم ہے، ہر ایک کے لیے اجازت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اللہ کا پیغام یہ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے۔ کچھ لوگوں نے عہد جاہلیت میں اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کیں جو کہ اللہ کی طرف سے تو حلال تھیں، تو باری تعالیٰ جل شانہ عما والو نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی اور تمام لوگوں سے خطاب فرما دیا، یا ایھا الناس۔ قرآن مجید میں خطاب مختلف طریقوں سے ہوا ہے، کہیں یا ایھا الناس وہ تمام لوگوں سے خطاب ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا وہ صرف ایمان والوں سے خطاب ہے۔ جہاں یا ایھا الناس آیا وہاں سب لوگ ہیں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کو تو حرام سے واسطہ ہی نہیں ہے کہ وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں۔ نبی تو، رسول تو سب سے پہلا اللہ کا مقرب بندہ ہے جو لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھاتا ہے، تو وہ خود حلال چھوڑ کر حرام کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، تو یہ عوام سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ۔ زیادہ تر جو چیزیں ہیں حرام سے متعلق وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، کھانے کی اشیاء، غذائیں، ورنہ جب حکم آ گیا کہ حلال چیز کھاؤ تو اس میں ہر وہ چیز شامل ہو گئی جو استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہوں، چاہے وہ برتنے سے، استعمال سے، پہننے اوڑھنے سے، اس میں بھی حلال اور حرام کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ بالخصوص اہل ایمان جن کو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مسلمان پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا
مسلمان اس کا نام اسلامی نام ہے اور وہ اسلامی شعائر پر عمل کرتا ہے، عبادات سے تعلق رکھتا ہے، مسجد اس کے لیے عبادت خانہ ہے اور وہ 5 وقتہ نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ مسلمان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا، جن کو ہم شعائر کہتے ہیں، علامات۔ تو وہ نشانیاں یہی ہیں کہ جو اسلام سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں ان پر عمل کرے تو مسلمان کہلائے گا، ورنہ غیر مسلم تو بہت سے ہیں دنیا میں، ان کو اسلام کی کیا پرواہ، یا اسلامی چیزوں کی، اسلامی شعائر کی ان کو کیا فکر، وہ تو اپنے اپنے مذہب پر قائم ہیں اور اپنے طور سے عمل کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا مذہب جانے، اللہ کو جواب انہیں خود دینا ہے، ہم ان کی طرف سے جواب تھوڑی دیں گے۔ ہر ایک بندہ اپنے جواب کا پابند ہے، تو مسلمان خاص کر پابند ہے اس بات کا کہ اللہ نے فرمایا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال ہے طیب ہے۔ حلال اور طیب یہ 2 الفاظ آ گئے، حلال تو حلال ہو گیا، اب کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پھر طیب کیا ہے، پاکیزہ کیا چیز ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ ہر حلال ہو سکتا ہے حلال ہو اور وہ پاکیزہ نہ ہو، یعنی صاف ستھرا نہ ہو، غلیظ ہو، گندا ہو، یا وہ ہو تو حلال اپنی ذات میں، جس کو ہم کہتے ہیں فی نفسی حلال ہے، مگر اس کا تعلق کسی اور سے ہے تو وہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی کا جانور جو حلال ہے، بکرا ہو یا بکری ہو یا کوئی اور جانور ہو، حلال ہے نا، حلال جانور کسی کی ملکیت میں ہے، وہ ہے تو حلال مگر دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر وہ قبضہ کر لے، اگر وہ چوری کر لے تو وہ حلال ہونے کے باوجود حلال نہیں ہوگا اس کے لیے، کیوں؟ کہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے، دوسرے کی ملکیت۔ تو لاکھ یہ کہے کہ بھئی یہ حلال تو ہے، یہ جانور جو میں کھا رہا ہوں، جو میں کھاؤں گا یا میں نے لے لیا، یہ تو حلال ہے، لیکن حلال جس کے لیے تھا وہ اس کا مالک تھا، جس نے چرا لیا یا قبضہ کر لیا تو اب اس کے لیے حلال تھوڑی ہوا۔ تو جب اللہ نے ایک قید لگائی کہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ زمین میں سے وہ کھاؤ جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، یعنی تمہارے لیے جائز ہو، ہے حلال مگر تمہارے لیے اگر ناجائز ہے، کسی اور کی چیز ہے وہ، تو وہ حلال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، تمہارے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے پاکیزہ، طیب کا معنی پاکیزہ، کہ حلال ہونے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا پاکیزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ایک چیز حلال ہو مگر گندی ہو، غلاظت میں اٹی ہوئی ہو، تو اپنی ذات میں تو وہ حلال ہے، لیکن چونکہ وہ گندگی میں مل گئی تو جب تک کہ اس کو
پاک یا صاف نہ کر لیا جائے شریعت کے قانون کے مطابق تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گی، گندی ہو گئی نا۔ حلال تو رہے گی مگر استعمال کے قابل نہیں ہوگی۔ اب کھانے کے ساتھ ساتھ جب کلو فرمایا اللہ نے تو اس میں لفظ ہے کھاؤ، تو یہ اجازت ہے، اور اجازت میں یہ آ گیا کہ حلال چیزیں جتنی بھی ہیں قسم قسم کی آپ ان کو کھا سکتے ہو، اگر آپ کو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ جاننا اور یہ شعور رکھنا یہ آپ کا کام ہے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سمندر کی چیزیں سوائے مچھلی کی قسم کے سب حرام ہیں، صرف مچھلی کی قسم میں سے حلال ہے۔ اسی طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں کھانے کی ہوتی ہیں، کھا سکتے ہیں لوگ، لیکن حلال نہیں ہوتی۔ جن کو پرواہ نہیں ہو حلال و حرام کی وہ تو کھاتے رہیں گے، ان کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ خود حلال جانوروں کے اندر ذبح کے بعد بعض وہ چیزیں جو حرام ہیں، جانور حلال ہے، بکرا حلال ہے، مگر اس کے اندر ہی کچھ چیزیں ہیں پتا یا مثانہ وہ حرام ہے، پھر اس کا خون وہ حرام ہے۔ تو حلال جانور کے اندر ہی کچھ چیزیں حرام بھی ہیں، ان حرام کو الگ کرنا پڑتا ہے، اور جو حلال ہے جانور کے اندر سے، حلال جانور میں سے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ تو حلال جانوروں کی بھی قسمیں ہو گئی الگ، ہر جانور تو حلال نہیں ہوتا نا۔ آپ دیکھیں قربانی کی عید میں صرف وہ جانور قربان کیے جاتے ہیں جن کو قربان کرنے کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے من جانب اللہ، صرف وہی قربان کیا جا سکتا ہے، ہر جانور تو نہیں قربان ہوتا۔ جانور تو سب جانور ہیں، وہ تیرے جانور ہیں، تو کیا کوئی بھی جانور کو پکڑ کے کوئی حلال کر لے گا، ذبح کر لے گا، قربانی کر لے گا؟ نہیں، قربانی صرف اسی کی قبول ہوگی جن کو قربانی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے من جانب اللہ، شرعی طور پر بس اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ پھر اب ایک جانور تو حلال ہے قربانی کے لیے، بکرا یا بکری، گائے یا بھینس یا اونٹ، یہ تو حلال جانور ہیں، انہی کی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن یہ حلال جانور کسی کا کوئی چرا لے اور کہے میں قربان کرتا ہوں، تو عقل کیا کہتی ہے؟ قربانی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس نے حلال جانور کو حرام کر لیا اپنے لیے۔ جانور تو حلال ہے اپنی ذات میں، فی ذاتی حلال ہے، مگر چونکہ چرا لیا گیا تو وہ تو مالک کے لیے حلال تھا، لیکن اس چور کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب وہ لاکھ اس کو قربان کرے، نیت بھی کر لے قربانی کی، دعا بھی پڑھ لے قربانی کی، ذبح بھی کر لے اللہ اکبر کہہ کر، تو قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ چوری کا تھا نا۔ یہ ہے شرعی مسئلہ جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اندھا دھند نہیں کہ بس صرف یہ دیکھ لیا کہ یہ جانور حلال ہے، وہ ہے تو حلال، کیا تمہارے لیے بھی حلال ہے؟ تم نے اسے خریدا ہے، تم نے اسے صحیح طریقے سے حاصل کیا ہے تو حلال ہوگا، اور تم نے قبضہ کر لیا، تم نے ڈاکہ ڈال کے لے لیا، تم نے چوری کر کے لے لیا، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا، اب وہ طیب نہیں کہلائے گا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کلو مما فی الارض
حلالا طیبا، زمین میں سے وہ کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہے. تو حلال اور پاکیزہ کی قید اس لیے لگا دی کہ ایک تو ہے حلال اور ایک ہے پاکیزہ. تو یہ تو دیکھ لیا تم نے کہ وہ حلال جانور ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ وہ پاکیزہ بھی ہے کہ نہیں، یعنی تمہارے لیے جائز ہے کہ نہیں، تم نے اسے جائز طریقے سے حاصل کیا یا نہیں کیا، یہ دیکھنا تمہارا کام ہے، تمہارا فرض ہے. یہ نہیں جو مل گیا کھا لیا اور کچھ سوچا ہی نہیں. یہ تو ان کا کام ہے جو غیر مسلم ہو. کافر کو کیا پرواہ، کیا حلال کیا حرام. اب دیکھیے کافر کا ذبیحہ، غیر مسلم کا ذبیحہ ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اسے اللہ کے نام سے ذبح نہیں کیا گیا. تو چاہے گوشت موجود ہے اور وہ حلال جانور کا ہی ہے، لیکن آپ کو یقین نہیں کہ اسے اللہ اکبر پڑھ کر، تکبیر پڑھ کر ذبح کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، تو آپ نہیں کھا سکتے. جہاں پر یقین ہوگا وہاں کھا سکتے ہیں آپ. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں غیر مسلم کے گھر میں کھانا کیسا ہے؟ تو غیر مسلم کے گھر میں کھانا اگر گوشت نہ ہو، کسی اور قسم کا ہو تو کھا سکتے ہیں، مگر صاف ہو، ستھرا ہو، برتن بھی صاف ہو. تو غیر مسلم کو کھلا بھی سکتے ہیں اپنے ساتھ اور اس کے یہاں کھا بھی سکتے ہیں آپ. صرف شرط یہی ہے کہ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے آپ جو اس نے ذبح کیا ہوگا. کیوں؟ کہ آپ کو نہیں پتا، وہ تو غیر مسلم ہے نا. اس نے کسی مسلمان سے ذبح کرایا یا نہیں کرایا اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ نہیں بنتا کہ آپ کھاؤ. آپ گوشت نہیں کھا سکتے، پھر آپ کوئی اور چیزیں کھا سکتے. باہر ملکوں میں لوگ جاتے ہیں تو وہاں دکانوں پر بھی خیال کرنا پڑتا ہے، برگر کی دکان پہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں ہر برگر نہیں کھا سکتے آپ، حرام ہوتا ہے گوشت. صرف فش برگر کھا سکتے ہیں، ویجیٹیبل کھا سکتے ہیں، گوشت نہیں کھا سکتے. وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے لیے حلال کر کے کھانا یہ لازم ہے. مردار جانور کو تو ویسے ہی کوئی نہیں کھا سکتا ہے، مسلمان کے لیے منع ہے. اس کی صرف ایک ہی صورت ہے جو اللہ نے قرآن میں رکھی ہوئی ہے مردار جانور کے کھانے کی، صرف ایک صورت، استرار کا معنی مجبوری. اور مجبوری میں یہ ہے کہ کچھ بھی نہ مل رہا ہو کھانے کے لیے، کہیں سے کچھ نہ ملے، تو ظاہر ہے کہ بھوک تو لگتی ہے نا بندے کو. تو اللہ نے اجازت دی قرآن میں کہ کھاؤ اتنا جتنا تمہارے لیے کفایت کرے، بس، یعنی جتنے سے کام چل جائے اس وقت مردار جائز ہے. ورنہ مردار کتنا ہی شاندار نظر آ جائے جائز نہیں ہے. کفار مشرکین کو مغالطہ یہ ہوا تو کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جسے اللہ مار دے اس کا گوشت تو ہی نہیں کھاتے مسلمان، اور جس کو خود ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت کھا لیتے ہیں. تو ان کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آئی کہ جو مردار ہے اس کا خون بہا نہیں، خون جسم کے اندر ہے، اور خون کو بہانا یہ صحت کے لیے ضروری ہے. جانور کا خون بہہ جائے، نجس خون ہوتا ہے تو وہ حرام خون ہے، وہ بہہ جائے، اب گوشت حلال ہو جاتا ہے. اور مردار جانور جو خود مر گیا ہو طبعی طور پر، وہ کتنا ہی تندرست نظر آ رہا ہو، لیکن چونکہ طبعی طور پر مرا ہوا ہے اس کو نہیں کھا سکتے آپ. یہ مسلمان
کے لیے پابندی ہے. اب غیر مسلم تو کچھ بھی کر لیں، مرضی ہے ان کی. جب ان کے ہاں اسلامی شاعر کا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، وہ ہندو ہو یا پارسی ہو یا کوئی اور ہو جس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ تو کسی طرح بھی کھا لے. پھر اس کے لیے حلال کی بھی کیا تمیز اور حرام کی بھی کیا تمیز، جہاں سے ملے کھا لے وہ. مگر مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالو نے قید لگا دی. اب آگے ایک اور آیت شریفہ ہے، آیت نمبر 172، اس میں خاص اللہ نے مسلمان کو، مومن کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کر دیا کہ اگر تم غریب ہو یا امیر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم مومن ہو، تم کلمہ گو ہو، تم ایمان والے ہو، کہلاتے ہو فخر سے کہ ہم اسلام پر ہیں، ہم ایمان پر ہیں، ہم مومن ہیں. تو مومن ہے تو مومن کا کام حرام کھانا تھوڑی ہے، نہ حرام استعمال کرنا ہے. جو چیز کسی کی چرائی ہوئی ہوگی، وہ چاہے کھانے کی ہو یا پہننے کی ہو، وہ حرام کہلائے گی. صرف یہی نہیں کہ کھانے کی چیز حرام ہو گئی چرانے سے، باقی پہننے کی چیز آپ کپڑے چرا لو کسی کے اور پہن لو، کہو یہ تو حلال ہے، حلال نہیں ہو سکتے وہ. کیوں؟ کہ آپ نے چرایا، چوری کیا، چوری سے وہ چیز آپ کے لیے حرام ہو گئی. چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہے، چاہے اس کا تعلق پینے سے ہے، چاہے اس کا تعلق پہننے سے ہے، استعمال سے ہے. مکان ہے کسی کا، آپ نے قبضہ کر لیا، اب قبضہ کر کے آپ کتنا ہی شاندار مکان بنا لو، ٹپ ٹاپ سے بنگلہ بنا لو اور اس میں رہو، تو جتنی زندگی رہو گے حرام میں رہو گے، حرام میں. وہ حلال نہیں ہو سکتا. چاہے آپ اس میں ماربل لگا دو، چاندی لگا دو، سونا لگا دو، مگر وہ مکان تمہارا نہیں ہے. جب تمہارا نہیں ہے تو اس کی ایک ایک اینٹ تمہارے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ تمہاری ملکیت ثابت نہ ہو جائے. اب اگر کوئی اس سے بے خبر ہے اور پھر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو تف ہے مسلمانی پر. قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ حدیث کیوں نہیں پڑھتا؟ اس سے کیوں نہیں معلومات لیتا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں ہیں. عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں فرما دیا کہ تم سب جنتی ہو، تم جنت والے ہو، اہل جنت ہو. اب ان کو کوئی جہنمی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اگر کرے گا تو اللہ کے رسول کی قول کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اللہ کے رسول کے قول سے بڑھ کر کسی کا قول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرما دیا اے صحابہ تم جنتی ہو، خاص کر 10 صحابہ کو. ویسے تو اور صحابہ سب جنتی ہیں، مگر یہ 10 صحابہ، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص شامل ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بلکہ یہ آیت شریفہ پڑھی، یہ جو میں نے آیت نمبر 168 آج لی ہے نا موضوع کے طور پر، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ آیت شریفہ پڑھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے رسول کے سامنے تلاوت کی، اور پھر یہ عرض کیا، بہت بڑی بات عرض کی، بڑی دعا اپنے لیے منگوائی حضور سے. یعنی عرض کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے. اوہو،
یعنی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میری دعا قبول ہو جایا کرے، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، یعنی وہ شخص جس کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ اب دعا تو بہت بڑی ہے نا، جس کی ہر دعا قبول ہو جائے، مستجاب الدعوات ہو جائے، اس کی شان تو بڑی نرالی ہو جائے گی۔ اللہ ہے جس کو بخش دے ایسی توفیق کہ مستجاب الدعوات کر دے اس کو۔ جب انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، تو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست سن کر کیا فرمایا؟ فرمایا اے سعد، یا سعد، اپنی خوراک کو پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یعنی خوراک پاک رکھنا، غذا حلال رکھنا، تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ یعنی حلال کی پابندی رکھنا تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ شرف بخش دے گا۔ پھر فرمایا حضور نے آگے کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دستے قدرت میں محمد کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حرام کا لقمہ، ابھی لقمہ جو ہوتا ہے نا، وہ تو ایک لقمہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ہم ایک نوالا۔ پیٹ بھرنا تو اور چیز ہے، یہاں تو لوگ پیٹ بھر بھر کے حرام کھاتے ہیں سالے، ہاں، دنیا میں کوئی ہوش نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی، عادت بنی ہوئی ہے، یعنی اس کو اپنے لیے جائز سمجھ لیا ہے، کھاتے رہو بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے ایک لقمہ حرام کا اپنے منہ میں ڈالا تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوگی، حدیث پاک، عمل اس کا اللہ نیک قبول نہیں کرے گا، رد کر دیا جائے گا۔ لے جاؤ اپنا عمل اپنے پاس، چلو، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری عبادت کی؟ یہ تو حکمت ہے اللہ کی کہ تمہیں عبادت کا حکم دے دیا ہے، ورنہ وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے۔ تم رات دن سجدے میں پڑے رہو تو اس کو کیا ہے؟ اللہ کو، تمہارے لیے تمہاری عبادت تمہارے فائدے کے لیے۔ تو دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے، اور صحابی کو فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم پر قدم مت رکھو۔ تَتَّبِعُوا مراد یہ اتباع، پیچھے چلنا، شیطان کے پیچھے چلنا۔ تو شیطان کے پیچھے چلنا کیا ہوگا؟ شیطان کوئی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ آدمی کی طرح کسی کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ شیطان کے پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان تمہیں اکسائے حرام پر اور تم چل پڑو حرام کے لیے۔ شیطان تمہیں ورغلائے، یہ لے لو حرام ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، اور تم ہاتھوں سے لے لو، سمیٹ لو۔ تو یہی تو ہے شیطان کے پیچھے چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا اللہ، شیطان کے قدم پر مت چلو، فالوئنگ مت کرو اس کی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، فرمایا بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا دشمن ہو تو بندہ اس کو چھوڑتا نہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ یہ میرا دشمن ہے تو میں اس کا دشمن ہوں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، ہے نا؟ اگر آپ کسی سے پوچھو بھائی تم اس کے دشمن کیوں ہو، تو ہو سکتا ہو کہے گا کیونکہ یہ میرا دشمن ہے تو میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ مگر اللہ فرما رہا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس کے دشمن نہیں ہو رہے، تم بھی تو اس کے دشمن بنو۔ اس سے دشمنی یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں حرام کی طرف لگائے تو تم لاحول پڑو، دھتکار دو اس کو، ٹھکرا دو اس کو، رد کر دو، لات مارو اس کو، شیطان کو، یعنی اس کے اکسانے کو دفع کرو، دفع۔ اللہ سے پناہ مانگ لو کہ یا اللہ مجھے معاف کر۔ قناعت کرو۔ قناعت بھی تو ایک چیز ہے جس کی بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں،
قناعت کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے حلال میں سے دیا ہے اس پر اکتفا کرو، حرام کا لالچ مت کرو، لالچ کے اندر حرام کی طرف مت جاؤ، جتنا اللہ نے دے دیا حلال سے بس لے لو، حلال میں قید نہیں ہے، کچھ بھی کھا لو آپ حلال میں سے، حلال کے اندر کوئی چند چیزیں نہیں رکھی اللہ نے کہ آپ اس کے سوا کچھ نہیں کھا سکتے، جو بھی حلال ہوگا چیزوں میں سے وہ آپ کھا سکتے ہو، مگر جب پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے یا میرے لیے حرام ہے، جس کی ہے اس کے لیے تو جائز ہے وہ حلال چیز، وہ مالک ہے اس کا، مگر میں مالک نہیں تو میرے لیے حرام ہے، تو پھر اس کو ہاتھ مت لگاؤ، نہ اس کی طرف دیکھو، چھوڑ دو۔ تو یہ جو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم پر مت چلو، اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری یہ وہ چیزیں جو شیطان تمہاری نظر میں بہتر بنا دیتا ہے، رشوت کو اچھا بنا دیتا ہے، قبضے کو اچھا بنا دیتا ہے، چوری کو اچھا بنا دیتا ہے، ڈاکے کو اچھا بنا دیتا ہے، کرپشن کو اچھا بنا دیتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ ہے شیطان کے پیچھے چلنا، کہ شیطان نے تمہیں کہہ دیا لے لو اور تم نے دوڑ کر لے لیا۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج کل کہ لوگوں نے حرام کو جائز سمجھ لیا، یعنی مطمئن ہو گئے اس پر بس، تو جب مطمئن ہو گئے تو ان کو فکر ہی نہیں ہے، کوئی خطرہ ہی نہیں ان کو آتا کہ کیا پتا کہ کون سی سانس ہماری آخری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے بارے میں قیامت میں پرسش ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، اس میں سے کچھ فرمائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نمک۔ اوہو، ابھی نمک کی کیا اوقات ہے بتاؤ؟ نمک تو وہ چیز ہے کہ جو گھروں میں ہوتی ہے اور کوئی مانگ لے تو اس کو دینے کے لیے حکم ہے کہ دے دیا کرو، یعنی کہ ایسی چیز جو معمولی ہو، ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہلکی چیزوں کو منع کرتے ہیں دینے سے، یہ اچھا نہیں ہے، یعنی ہلکی چھوٹی موٹی چیز کوئی مانگنے آ جائے، کوئی سوئی مانگ لے گھر سے، ایک سوئی دے دینا، لے لو بھائی، پانی دے دینا، ہاں لے لو بھائی، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو کوئی سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تو نمک بھی معمولی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ فرمائیے قیامت میں پرسش کس کس چیز کی ہوگی، فرمایا نمک کی بھی پرسش ہوگی، نمک کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کہاں سے لیا تھا، کہیں حرام سے تو نہیں لے لیا تھا، چوری تو نہیں کر لیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک بات بتا کر بات ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ ان کے غلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ لا کے دیا، آپ نے پی لیا۔ اس نے کہا یا حضرت جب بھی میں کوئی چیز آپ کو دیتا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہاں سے لائے ہو، آج پوچھا نہیں، پی لیا آپ نے، تو پوچھا اچھا کہاں سے لائے ہو، حدیث شریف ہے۔ کہا میں نے عہد جاہلیت میں کسی پر کوئی منتر پڑھ کے پھونکا تھا، اب اس نے مجھے اس کے سلے میں یہ دودھ دے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلی ڈالی حلق میں، انگلی ڈال کر وامٹ کیا، قے کیا، اور قے کر کے اس دودھ کو نکال دیا باہر کہ یہ میرے پیٹ میں نہیں رہ سکتا، یعنی ناجائز ہے، تو نے عہد جاہلیت میں کوئی منتر شرکیہ پڑھا تھا اور اس کے سلے میں اس نے تجھے دیا ہے تو میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم کو احادیث میں ملتی ہیں، قرآن سے مثالیں ملتی ہیں، حدیث سے مثالیں ملتی ہیں۔ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ دنیا میں زندگی گزاریں تو جانوروں کی طرح نہیں یا غیر مسلموں کی طرح نہیں، بلکہ حقیقی مسلمان، حقیقی مومن، کہ جس کو حلال اور حرام کی جانچ ہو اور اس میں بالکل پابند رہے، محتاط رہے، ہے نا۔ یہ بات اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے آج سنا ہے سورۃ بقرہ کی آیت، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔